السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارا سبق اور اس میں حدیث نمبر 59 شامل ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے جو حدیث کی بہت شاندار اور اس کتاب کا شمار جو ہے وہ صحاح ستہ میں ہوتا ہے۔ حدیث کی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، اس میں روایات کچھ ضعیف بھی ہیں لیکن ایک معتبر کتاب ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز جب نماز کی اقامت ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی نماز جائز نہیں ہے الا فرض نماز۔ اب یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس کا زیادہ تر جو واسطہ ہے وہ مرد حضرات کو پیش آتا ہے، مطلب اس کا سامنا مرد حضرات کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، چونکہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور ان کی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسجد سے بہتر گھر میں نماز پڑھنا ہے خواتین کے لیے۔ ہاں، مسجد میں نماز پڑھنا خواتین کے لیے جائز ضرور ہے، اس کا جواز ضرور ہے، لیکن خواتین کے لیے مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل عمل شریعت نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب مرد حضرات کیا کرتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کی اقامت ہو جائے، تو اس صورت میں اگر کوئی انسان سنتیں پڑھ رہا ہے یا کوئی نوافل پڑھ رہا ہے یا وضو کے وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے، مسجد کی 2 رکعت پڑھ رہا ہے یا نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جب وہ پڑھ رہا ہو اور اس کے کان میں فرض نماز کی اقامت کی آواز پڑتی ہے تو اس کے لیے کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فرض پڑھنا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے جو نفل چیز ہے اس کی ادائیگی پاسبل نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں پہ جو نمازی ہیں ان کے لیے یہ حکم اسلام کا ہے کہ اگر آپ مسجد میں گئے ہیں، آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے فرض نماز کی، تو فوری وہیں سلام پھیر دیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں فجر کی نماز کے فرض پڑھنے کے لیے نمازی مسجد میں جاتے ہیں اور اس کا 10 یا 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان کا۔ اب کچھ احباب جاتے ہیں، پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ آخر میں جاتے ہیں اور وہ پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں فجر کی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ فرض نماز کی اقامت ہو جاتی ہے، اقامت کہنے والا اقامت کہتے ہیں۔ اب احباب کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے سنتوں میں سے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک باقی رہ گئی، ہم جلدی جلدی پڑھ کے پھر امام کے ساتھ مل جائیں گے، تو پھر وہ جو بقیہ ایک رکعت ہوتی ہے اس کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی بھی صحیح ممکن نہیں ہوتی اور اس کو اذکار ادعیاء بھی وہ صحیح نہیں پڑھے جاتے، تو وہ ایک رکعت مکمل کر کے پھر جو ہے وہ جا کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے، کیونکہ جب فرض نماز کی اقامت ہو چکی ہے فوری سلام پھیرنا ہے، اسی وقت سلام پھیرنا ہے۔ اگر قیام کی حالت میں ہے سلام پھیر دیں، رکوع کی حالت میں ہے سلام پھیر دیں، مطلب اٹھ کے سلام پھیر دیں، اگر سجدے کی حالت میں ہے اٹھ کے بیٹھ کے سلام پھیر دیں، مطلب آپ جس حالت میں بھی ہیں، اگر رکوع سجدے کے علاوہ جو حالت ہے وہاں پہ فوری سلام پھیریں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ فوری جا کر نماز کے ساتھ شامل ہو جائیں جو فرض نماز امام کروا رہا ہے۔ یہی اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ نماز نہیں ہے، نماز نفلی نماز کے علاوہ کوئی نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا دوسرا معنی جو اسی حدیث کے اندر ہے کہ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، ہاں اگر کوئی بندہ
مثال کے طور پہ اگر بندہ عصر کی نماز کے لیے گیا ہے، اس بندے کی ظہر کی نماز رہتی تھی، اب وہ مسجد میں گیا اور اس نے سوچا کہ ابھی عصر کی اقامت میں نماز کھڑی ہونے میں 10 منٹ یا 8 منٹ باقی ہیں یا 5 منٹ باقی ہیں، تو وہ اپنی جو ظہر کی نماز اس کی رہتی ہے اس کو ادا کر لیتا ہے، ادا کرنے کی مطلب ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ابھی اس نے ظہر کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں تو عصر کی اقامت کہہ دی آدمی نے۔ جب اس نے عصر کی اقامت کہہ دی تو اس بندے کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فرض نماز کی اقامت ہونے کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے الا کہ وہ فرض ہو، الا المکتوبہ، الا کہ وہ فرض ہو۔ تو جب وہ بندہ فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اسلام پھیرنا جائز نہیں ہے، فرض کے لیے فرض توڑنا جائز نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں آپ کہ وہ فرض پڑھ رہا ہے، وہ اپنی بقیہ نماز مکمل کرنے کے بعد عصر کی نماز میں شامل ہوگا۔ یہ ہے قاعدہ، یہ ہے اصول، یہ ہے قانون۔ اس طرح یہ عموماً احباب کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہوں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرا فجر کے بعد درس ہوتا ہے تو وہاں پہ میں نے اس چیز کو بیان کیا، اس حدیث کو بیان کیا، اور کچھ دن کے بعد یہی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور میں نے سلام نہیں پھیرا، اور بعد میں مجھے ہی میرے وہاں پہ جو درس سننے والے انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نے ہی خود حدیث بیان کی تھی کہ جب امام سلام اقامت کہہ دے یا اقامت کہہ دی جائے تو آپ اس کو پڑھ لیں۔ تو میں نے کہا، میں نے یہ حدیث کے ساتھ وضاحت کی تھی، شاید آپ اس درس میں نہیں تھے، کہ اگر کوئی بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے وہ سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک کامن حدیث ہیں جو بتانی چاہیے اپنے بچوں کو، خواتین کو بھی بتانی چاہیے، جب بھی کبھی نماز پڑھنے مسجد میں اتفاق ہو کبھی جائیں تو یہ صورتحال ان کو بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، تاکہ وہ بھی پیش آمدہ جو مسئلہ ہے اس کو شریعت کے تناظر میں اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ تو مرد حضرات کا واسطہ اس پہ زیادہ پڑتا ہے۔ تو اب لیکن ہمارے کچھ اہل سنہ بھائی ہیں، ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے نوافل شروع کر لی ہیں تو پھر آپ اس کو سلام نہیں پھیریں گے، وہ اس حدیث کی صریحاً مخالفت کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں آپ مسجد میں، کہیں بھی مسجد میں ان کے ہاں آپ جائیں تو وہاں پہ بندے فرض نماز کی اقامت ہو جائے گی تو وہ آ کر پہلے سنتیں پڑھیں گے، سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہوں گے، جو کہ اس حدیث کی صریحاً مخالفت ہے، جس میں اللہ کے نبی نے کہا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ تو اس لیے فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز اگر کوئی پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی اقامت ہونے کے بعد اس کو جاری رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اگر خواتین کبھی مسجد میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی عمل ہوگا حدیث کا۔ باقی اگر خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنی پہلے سنتیں پڑھ لیں اور پھر فرض پڑھ لیں۔ ہاں اگر ان کے کانوں میں اقامت بعض اوقات سپیکر پہ بھی بعض مساجد میں ہوتی ہے، اگر اقامت مسجد میں سپیکر پہ ہوتی ہے، گھر میں اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہیں تو اقامت کی آواز پڑی ہے تو وہ اس کو ختم کر کے اپنی مطلب فرض نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اگر وہ ختم نہیں بھی کرتی تو ان کے اوپر ختم کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے سامنے جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو خواتین کے لیے تو یہ کوئی ضروری امر نہیں، لیکن مردوں کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ختم کر کے جماعت میں شامل ہوں، کیونکہ جماعت میں شامل ہونا یہ اکیلے نفلی نماز پڑھنے سے 1000 گنا جو ہے وہ بہتر ہے، مطلب کیونکہ فرض کی ادائیگی لازم ہے، نفل کی ادائیگی لازم نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے، اللہ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔